ان کے خاندان کے ایک فرد کے اسمبلی آنے پر ان کے پورے خاندان کی موجیں لگ جائیں گی۔ دنیا کے کسی بھی کونے پہ دو ملکوں کی لڑائی ہو تو تیسرا ملک اگر متاثر ہوتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عصمت شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پبلک۔ ناظرین، آج کی تازہ خبروں میں نظر ڈالتے ہیں۔ جو ایک بار اسمبلی آ گیا وہ چھا گیا۔ اگر کوئی صوبائی سینٹ، وفاق، قومی اسمبلی، کسی بھی اسمبلی اگر کوئی بندہ پہنچتا ہے تو اس کے پورے خاندان کی جو ہے نا موجیں لگ جائیں گی۔ اس کا پورا خاندان ساری عمر کے لیے جو ہے نا وہ موجیں اڑائے گا، صرف ان کے خاندان کے ایک فرد کے اسمبلی آنے پر ان کے پورے خاندان کی موجیں لگ جائیں گی۔ مختلف پارٹیوں کی جانب سے اور مختلف حلقوں کی جانب سے خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید ہو رہی تھی کہ انہوں نے بلو پاسپورٹ سے متعلق جو ہے نا صوبائی اسمبلی میں قانون سازی کی ہے، ایک ترمیم انہوں نے منظور کی ہے، جو کہ تنقید تو ان پہ ہو رہی تھی، لیکن اب وہی ترمیم، وہی قانون سازی سینٹ کی کمیٹی نے منظور کر لی ہے اور وہ قانون سازی ہو گئی ہے۔ اب قانون سازی کیا ہے؟ قانون سازی یہ ہے کہ جو ایک بار اسمبلی میں آئے گا اس کے پورے خاندان کے بلو پاسپورٹ بنیں گے اور ساری عمر ان کے جو بچے ہیں، ان کے فیملی یا ان کے جتنے بھی یعنی کہ قریبی لوگ ہیں جو ان کے اپنے خاندان میں آتے ہیں، ان سب کو بلو پاسپورٹ ملیں گے اور وہ اس پہ ٹریول بھی کر سکیں گے۔ اب یعنی کہ یا تو ہو کہ جب تک وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہوں، قومی اسمبلی میں ہوں، تب تک اگر وہ اس پاسپورٹ کا فائدہ اٹھائیں تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس میں یہ قانون سازی یہ ہے کہ جو ایک بار اسمبلی آ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے بعد ان کی مدت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر وہ دوبارہ اسمبلی کا ممبر نہ بھی بنے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ وہ ساری عمر یعنی کہ وہ اٹھائے گا۔ سینٹ قائمہ کمیٹی داخلہ میں سینیٹر عبدالقادر پٹیل کی جانب سے یہ ترمیمی بل پیش کیا گیا ہے جو کمیٹی نے منظور کر لیا ہے۔ ترمیمی ایکٹ کے متن میں کہا گیا ہے کہ سابق اراکین پارلیمنٹ کو مفت آفیشل بلو پاسپورٹ کا حقدار بنایا جائے گا۔ سابق اراکین یعنی کہ جو موجودہ ہیں ان کی تو موجیں ہیں ہی ہیں، لیکن جو اسمبلی کی مدت ختم ہو جانے کے بعد جو ان کو یہ قانون سازی جو کر رہے ہیں، یہ فائدہ براہ راست ان کو پہنچایا جائے گا۔ اب ان کو ایسی نوبت کیا آئی ہے یا ان کو اس چیز کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ کیا اس سے اسمبلی میں آنے کا یا ان کو ووٹ ملنے کا صلہ عوام کو اس شکل میں دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ان کو منتخب کرتا ہے کہ یار علاقے کے مسائل ہوں گے، عوام کے کچھ مسائل حل کریں گے، تو وہ عوام کے مسائل کے حل کرنے کے بجائے وہ صرف ذاتی طور پہ ان کے خاندان کو یا وہ اس کو ذاتی طور پہ وہ فائدہ پہنچے گا، جو کہ علاقے اور حلقے کے لیے نہ پہلے کسی نے کچھ کیا اور نہ اب وہ کریں گے۔ دوسری طرف کہ ایران اور امریکہ کے جنگ کے اثرات بہت جلد خطے کو پڑیں گے، لیکن خطے یا دنیا پہ پڑیں یا نہ پڑے، پاکستان کو تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے پہ دو ملکوں کی لڑائی ہو تو تیسرا ملک اگر متاثر ہوتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ پاکستان میں جو ہے نا وہ اثرات براہ راست پہنچ گئے ہیں۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تقریباً کوئی 13 سے 14 روپے فی لیٹر اضافے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ آج رات فیصلہ ہو جائے گا اور منظوری وزیر اعظم دے دیں گے اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو جانا ہے۔ اچھا، جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ یا کمی ہوتی ہے تو آپ کے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب کہتے ہیں کہ عالمی منڈی کا پاکستان کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب سستا ہو رہا ہو تب، اور جب مہنگا ہوتا ہے تو پھر سب سے پہلے دنیا میں سب سے پہلے عالمی منڈی میں اگر کوئی تیل مہنگا ہوتا ہے تو عالمی منڈی کے بعد کسی ملک میں اگر تیل مہنگا ہوتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اچھا جی، ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی یا اپوزیشن کی جانب سے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے انہوں نے 5 اگست کو احتجاج کا اعلان کیا ہے،
جو کہ پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے یا پی ٹی آئی کے جو عمران خان کی بہنیں ہیں ان کی جانب سے بھی یہ ایک دن کے احتجاج کو جو ہے نا مسترد کیا گیا ہے، اور انہوں نے اس کو ایک ڈرامہ قرار دیا ہے، پی ٹی آئی کے اراکین بھی، اور علیمہ خان کی بہن، عمران خان کی بہن عظمیٰ خان نے بھی اس کو ایک ڈرامہ قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک دن کے رہائی سے کچھ بھی نہیں ہونا، یہ ایک وقت کا ضیاع ہے اور لوگوں کے جذبات کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس اعلان کے انتظار میں کہ یہ احتجاج کا اعلان کب ہونا ہے تاکہ ہم سڑکوں پہ نکلیں۔ اس سے پہلے یہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ہیں، یہ جیسے نئے نئے آئے اس وقت ان کو جو ہے نا بہت زیادہ ٹمپریچر ان کا ہائی تھا، پتہ نہیں کبھی پنجاب اسمبلی میں آ کے کسی سے لڑنا، مینا خان افریدی، کراچی کا دورہ کرنا، بلوچستان جانا، لیکن اب وہاں سے کے پی والے بھی ایسے خاموش ہوئے ہیں، کے پی حکومت کو تو سانپ سو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کو عمران خان کی رہائی کے ساتھ کوئی لنک ہے ہی نہیں، ان کی ترجیح ہی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی ترجیح عمران خان کی رہائی ہے ہی نہیں، ان کی کیا ترجیح ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگ اور یہ سب اپوزیشن کے جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کی ترجیحات کیا ہیں، واضح کریں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور جو وزراء ہیں وہ وضاحت دیں۔ پھر جو عہدیدار ہیں، جنید اکبر صاحب یا دیگر اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کیا گیا ہے، جنید اکبر اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی جانب سے، وہ اسٹریٹ موومنٹ پتہ نہیں کہاں یعنی کہ ایران اور امریکہ جنگ کے درمیان وہ غائب ہو گئی، اسٹریٹ موومنٹ کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے۔ تحریک کے لیے جو ہے نا کوششیں ہو رہی تھی، تنظیم سازی ہو رہی تھی، وہ سب چیزیں خاموش ہو گئی ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کر بھی نہیں رہے۔ آج اپوزیشن نے جو ہے نا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے محمود خان اچکزئی کی صدارت میں 5 اگست کو احتجاج کا اعلان کیا ہے، جو کہ ایک دن پر مبنی ہوگا۔ تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کسی کو نہیں ہونا۔ ایک دن کا احتجاج ہوگا، خوف کے مارے کوئی نکلے گا نہیں، کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ ایک دن کے لیے ہم جاتے ہیں، پولیس والے پکڑ کے کہیں پکڑ دکڑ ہوتی ہے تو پھر ایک ہفتہ، 10 دن یا ایک مہینے تک تو ہمارا کوئی پوچھنے تک نہیں آتا۔ تو اس لیے اب لوگوں کی ترجیح جو ہے نا وہ اپنی محنت مزدوری ہے۔ اب عمران خان کی رہائی کے لیے ان کے عہدیدار کچھ نہیں کر رہے تو اب کارکنان کیا کریں گے؟ جو عمران خان کے نام پہ موجے اڑا رہے ہیں، جو عمران خان کے نام پہ مراعات لے رہے ہیں، جو عمران خان کے نام پہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے لیے قانون سازیاں کر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر پا رہے تو عوام کیا کریں گے؟ سب سے بڑی اور اہم بات ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ جاری ہے، بیک ڈور پہ جو ہے نا ان کے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان، سعودیہ، قطر، دیگر خلیج ممالک کی جانب سے جو ہے نا ثالثی کے کردار کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ تو کل رات ذرا امریکہ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اب جو ہے نا ایران کے ساتھ تکنیکی سطح پر مذاکرات جاری ہیں، مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہیں۔ تو امریکی ایک طرف سے جو ہے نا مذاکرات کے ٹیبل پہ بھی بیٹھتے ہیں، دوسری طرف اس کی خود ہی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں۔ تو ٹرمپ کا جو موجودہ یعنی کہ سسٹم ہے، اور یعنی کہ وہ چاہتے کیا ہیں، ان کی بھی ترجیح کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور ہو کیا رہا ہے۔ وہ کبھی جنگ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کبھی آیت اللہ خامنئی کے نماز جنازے کو دیکھ کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار مجھے تو لگ رہا تھا کہ اس کے نماز جنازے میں کوئی آئے گا ہی نہیں، اتنے سارے لوگ دیکھ کے میں متاثر ہو گئے اور مجھے لگا کہ شاید ہمیں ان کو شہید نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب دوسری جانب دوبارہ سے انہوں نے وہی کام شروع کر دیا کہ ہم ایران کو جو ہے نا یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے۔ تیل کی چیز یہ ہے، یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کے بہت بڑے مسائل چل رہے ہیں، لیکن بلوچستان میں بہت زیادہ ہیں۔ پچھلے ہفتے سے جو ہے نا پچھلے 2-3 ہفتوں میں تقریباً کوئی 2 درجن سے زائد پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم اور آرمی چیف نے بھی دورہ کیا تھا کوئٹہ کا، وہاں پہ اعلیٰ سطح اجلاس ہوا ہے، انہوں نے بھی سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ گردی ہو رہی ہے یا تھوڑی سی اس وقت کم ہوئی ہے، لیکن صوبہ خیبر پختونخوا بھی دہشت گردی سے انتہائی متاثر ہے۔ تو
جب خیبر پختونخوا میں کوئی مسئلہ یا کوئی چیز ہوتی ہے تو وفاق یا ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے خیبر پختونخوا حکومت پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ حکومت کی ناکام پالیسی ہے، یہ پرو طالبان ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ تو اگر بلوچستان میں بھی اس سے زیادہ حالات خراب ہیں تو وہاں کس کی غلطی ہے؟ وہاں مشترکہ جماعتوں کی حکومت ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو ایس سب ملے ہوئے ہیں، وہاں پہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، موجے اڑا رہے ہیں، وزارتیں لی ہوئی ہیں۔ ان کی ترجیح کیا ہے؟ دہشت گردی وہاں پہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ساری جماعتیں وفاق میں بھی ہیں۔ اگر بلوچستان ان سے نہیں سنبھالا جا رہا، وفاق ان سے نہیں سنبھالا جا رہا، اور کے پی میں اگر کوئی ایک سانحہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایک واقعہ دہشت گردی کا ہو جاتا ہے تو ان پہ تنقید ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی یہ ناکامی ہے، اور اپنی ناکامی کا یہ اندازہ نہیں لگا رہے کہ بلوچستان اس وقت نو گو ایریا بنا ہوا ہے۔ تو اپوزیشن نے آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے بلوچستان اور وفاقی حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا نہ عوام کے مسائل آپ سے حل ہو رہے ہیں اور نہ ہی دہشت گردی آپ لوگوں سے ختم ہو رہی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی ترجیح جو ہے نا یہ دہشت گردی کا خاتمہ اور عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ کیونکہ بیانات تو بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، لیکن وہ ایک ایس ایچ او ابھی تک پتہ نہیں کہاں غائب ہے، وہ بھی کہیں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں مصروف ہے، اس لیے بلوچستان میں حالات ٹھیک نہیں ہے اور ہو بھی نہیں رہے۔ تو ان کی ترجیح نہیں ہے، ان کی ترجیح ہے جزیرے بنانا، باہر ملکوں میں اپنے لیے جو ہے نا پراپرٹیز لینا، بزنس بنانا، یہ ان کی ترجیح ہے۔ نے بھی آج مطالبہ کیا ہے کہ مستعفی ہو جائیں، آپ گھر جائیں، آپ لوگوں سے مسائل حل نہیں ہو رہے، اور ایسے کسی لوگوں کو لائیں جو مستحق، جو حقدار ہیں، جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے، وہ حکومت میں آئے، جو عوام کے حقیقی نمائندے ہوں گے وہی عوام کے مسائل حل کریں گے۔